اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ کو سورۃ الکوثر کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی گئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ الماعون کی تشریح کی جائے گی اور اس کا ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ یہ سورت جس کا نام سورۃ الماعون ہے اور اس کا دوسرا نام سورہ دین بھی ہے، جو کہ اس سورت میں یہ لفظ آ چکا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہاں دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہو مالک یوم الدین، یعنی جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس طریقے سے اس صورت میں بھی یہاں دین سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا اور اپنے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ ظاہر بات ہے قیامت کی تکذیب بہت سے لوگ کرتے تھے، بہت سارے لوگ قیامت کی تکذیب کرتے تھے اور اس دور میں بھی قیامت کی تکذیب کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایسی چلتی رہے گی، لوگ آتے جاتے رہیں گے اور قیامت کوئی چیز نہیں ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس دور میں بھی لوگ مخالفین، کفار جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جو قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہو؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں دعا کرنا، لیکن یہاں دعا کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا۔ اور یتیم کا معنی جانتے ہیں آپ لوگ، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اسے کہتے ہیں جس شخص کے والد بچپن ہی میں یعنی بلوغت سے پہلے انتقال کر جائیں، وہ یتیم ہے۔ انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ بچپن میں انتقال ہو جائے، اور جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں انتقال ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے فرمایا فذلک الذی، بس یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے مارتا ہے، یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے مار کر کے گھر سے بھگا دیتا ہے،
اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اسے پھٹکارتا ہے، اسے بھگاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو قیامت کو نہیں مانے گا، قیامت کی تکذیب کرے گا، تو اس کے دل میں یہی سب باتیں آئیں گی۔ کسی بھی چیز کو نہیں مانے گا، یتیموں مسکینوں کا اس کے دل میں کچھ بھی خیال نہیں ہوگا، اس لیے کہ یتیموں کی حالت، مسکینوں کی حالت، اس کے ساتھ احسانات وہی شخص کر سکتا ہے جسے یہ پتہ ہو کہ قیامت کے دن ہم کو اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو شخص قیامت کو مانے ہی نہ، اس کا انکار کرے، اس کے لیے یتیم کیا، اس کے لیے مسکین کیا۔ تو فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے؟ فذلک الذی، بس یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے مار کے بھگاتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور کیا کام کرتا ہے؟ مسکینوں کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی مسکین حضو کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا، رغبت پیدا کرنا۔ حضو کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا، یعنی اپنے دل کو کسی نیک کام کی طرف ابھارنا۔ ولا یحض، اور وہ نہیں ابھارتا ہے، نہیں رغبت کرتا ہے، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ ظاہر بات ہے ایسے انسان کے دل میں نہ یتیم کی محبت اور نہ مسکین کی محبت، سب اس کے لیے بیکار ہے۔ فویل للمصلین، تو اللہ فرما رہا ایسے لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کی تکذیب کریں، جھٹلا دیں، یتیموں کو دھکے مار کے بھگا دیں، مسکینوں کو کبھی کھانا نہ کھلائیں زندگی میں، ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ ویل کہتے ہیں، ویل کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت اور بربادی۔ اور اس کی ایک تفسیر ہے کہ ویل کہتے ہیں جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جسے ویل کہتے ہیں۔ فویل للمصلین، بس ویل ہے، ہلاکت اور بربادی ہے، یا جہنم کی وادی ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ غفلت برتنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ اس کی کئی تفسیر کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ نماز کی مداومت نہیں کرتے، کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے، یہ بھی انہی لوگوں میں داخل ہے۔ یا بالکل پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی وقت سے پہلے پڑھ لیا، کبھی وقت ختم ہونے کے بعد پڑھ لیا، یا پڑھتے بھی ہیں لیکن نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا ہے، بس ایسے آئے کھڑے ہو گئے، پڑھ لیا، نہ تو اللہ کا خوف نہ تو اس کا ڈر۔ تو یہ تمام معنی اس کو مشتمل ہیں۔ ساہون میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، یعنی ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ تو نمازوں میں غفلت برتنے کا یہ معنی ہوا ان کے لیے ویل ہے کہ نماز کو آگے پڑھ لیا، پیچھے پڑھ لیا، ٹائم سے پہلے پڑھ لیا، خشوع خضوع نہیں پیدا کیا۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو قطعی طور سے نماز پڑھتے ہی نہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں جب ان کا انجام ویل ہے، جہنم ہے، تو ان کا انجام کیا ہوگا جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ الذین هم یراؤون، یعنی فرمایا کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو یراؤون،
رعا یرا کے معنی دیکھنا دکھانا، یہاں کیا مراد ہے؟ ریاکاری، چونکہ انسان کچھ کام دکھانے کے لیے کرتا ہے جسے ہم ریاکاری کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں، تو ایسے لوگ گویا کی ریاکاری کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اگر حقیقت میں لوگ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے نماز پڑھتے تو یہ تمام چیزیں جو بتائی گئی ہیں پیچھے، یہ ان کے اندر چیزیں نہیں آتی، بلکہ وہ نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھتے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے، وقت پہ پڑھتے اور پابندی کے ساتھ پڑھتے۔ لیکن ایسا نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہی وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منع یمنعو آپ جانتے ہو اس کے معنی روکنا، منع کرنا، اور معون معنن، میم عین نون، معنن کے معنی ہوتے ہیں شیء قلیل، بہت معمولی چیز، بہت یعنی کمتر چیز۔ کیا معنی ہوا؟ ترجمہ اس کا کیا ہوا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں آج گزر چکی ہے کہ جو قیامت کی تکذیب کرتے ہیں، یتیموں کو دھکے دے کے بھگاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ رغبت نہیں کرتے، تو ظاہر بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ صفتیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں، حقیقت میں وہ نیک لوگ نہیں ہو سکتے ہیں، وہ نمازی لوگ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ نماز کے تعلق سے ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام بے حیائی اور برے کاموں سے دور رکھتی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اور برائی کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے نماز میں کوئی کمی ہے۔ فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو لوگ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیز کو دینے سے منع کر دیتے ہیں، بہت معمولی چیز۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں جو روز مرہ کی استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، جس کی ضرورت لوگوں کو پڑتی ہے، پڑوسیوں کو پڑتی ہے اور لوگوں کو پڑتی ہے، جن کے دینے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ لوگ بھی اس چیز کو نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی پڑوسی ہے، گھر میں گیا کسی سے آگ مانگ لیا کہ آگ دے دو ہم کو، ماچس دے دو ہم کو، نمک دے دو ہم کو تھوڑا سا، یا اور کوئی چیز گھٹ گئی، معمولی چیز، جھاڑو، چمچ، یہ سب چیزیں سب کو شامل ہیں جو روز مرہ کی استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ معنی شیء قلیل، معمولی چیز، تو یہ معمولی چیز جس کو دے دینے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کو بھی نہیں دیتے، اس سے بھی لوگوں کو منع کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو اس چیز کی وضاحت کر دی کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلا دیں گے تو یہ نیچے جو ساری پریشانیاں، جو سارے گناہ کے کام ہیں، یہ سب ان کے دلوں کے اندر سما جائیں گے، کیونکہ قیامت کو جھٹلانا قرآن کو جھٹلانا ہے، اور جو قرآن کو جھٹلا دے تو تمام چیزوں کو جھٹلا دے گا، یہاں تک کہ معمولی چیز، جیسا کہ اس آیت کے آخر میں ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ لوگ جہاں پہ یہ سب کام کرتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن معمولی چیز بھی لوگوں کو دینے سے ڈر جاتے ہیں اور روک لیتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ اس سورت کی تشریح اور اس کا ترجمہ ہوا، اور انشاءاللہ کل سورت قریش کے بارے میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج صرف سورہ ماؤن پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت نہیں ختم ہونے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हाँ बच्चे, कोई चीज समझ में ना आए तो बताओ।